تو اس انسرٹینٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اسٹوڈنٹس کب سے اس پہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ایک بہت بڑا پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ ہے جو ایجوکیشنل سسٹم کی ڈیوائڈ ہے. آپ نے اپنی اسٹرینتھس کے اوپر کھیلنا ہے اور آپ نے اپنی ویکنیسز کو اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ وہ بعد میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز بنیں. پاکستان کے اندر جتنی لگژری آپ کو ہے نا وہ آپ کو وہاں پر نہیں ہے, اور اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں آفر کر رہے ہیں. ہم سافٹ اسکلس ٹریننگ بھی آفر کر رہے ہیں, اس میں ہم کیس اسٹڈیز کے اوپر بھی ایکسپوجر آفر کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو لنکڈن پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پچھلے 14 سالوں سے کارپوریٹ سیکٹر کی فیلڈ کے ساتھ منسلک بھی ہیں. یو کے میں بھی یہ رہی ہیں, 6 سال تقریباً یہ یو کے میں رہی ہیں, اور ایک ٹائم پہ انہوں نے 3 جابس بھی کی ہیں اور ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھا. تو ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یو کے میں ان کا اسٹڈی اور جاب ایکسپیرینس کیسا رہا, اور جو ہم لوگ اکثر آپس میں بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپنی گریجویشن کے بعد, ماسٹرز کے بعد باہر جانا چاہتے ہیں, باہر سے ڈگری کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں کی لائف کتنی آسان ہے, کتنی مشکل ہے, ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. اور خاص طور پہ ہم ان سے جانیں گے کہ جو انہوں نے اپنا ایک ادارہ سنک کے نام سے 2 سال پہلے بنایا, اس کے پیچھے ان کا کیا ویژن تھا اور یہ کس طرح سے معاشرے کو پے بیک کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم انم جے خان صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم علی, بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے؟ میم پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یو کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ کا 6 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے کافی جابس بھی وہاں پہ کی اور اسٹڈی بھی کی. تو کتنا مشکل تھا سفر, کیا مشکلات آپ نے دیکھیں اور کتنا مزہ آیا, کتنا اچھا لگا؟ جی اچھا, تو دس از دا کانورسیشن جو ابھی بھی یوزولی ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں کارپوریٹ سرکلس کے اندر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کنسیڈرنگ جو ابھی پاکستان کے جتنے بڑے نمبر کے اندر لوگ پچھلے سال گئے ہیں باہر, اور ابھی یہ سال اینڈ نہیں ہوا, اینڈ دیر از اے ویری بگ نمبر اراؤنڈ 70,000 پیپل ہو ہیو آلریڈی مووڈ. تو بیسکلی ایک پرسیپشن جو ایک لیمن کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ آف دا کنٹری تو پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے گا. اینڈ یو نو اسٹرگل دیکھیں ہر جگہ ہے, اسٹرگل باہر بھی ہے, بہت زیادہ ہے, اسٹرگل یہاں پر بھی ہے. تو جس طرح باقی سارے کرتے ہیں, جو بھی کوئی ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے جاتا ہے, آئی کم فرام اے ویری مڈل کلاس بیک گراؤنڈ, مائی فادر واز این آرمی, اور بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. ہاں تھوڑا بہت آپ کی پڑھائی کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھائی کے پیسے بس اس حد تک کے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں, باقی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تو آئی آلسو وینٹ ٹو انگلینڈ, لنڈن, اور وہاں پر میں پڑھائی کر رہی تھی. تو میں جرنلزم بھی پڑھی تھی, میں مارکیٹنگ بھی پڑھی تھی, اینڈ ان آرڈر ٹو میک اینڈز میٹ میں ساتھ میں 3 جابس بھی کر رہی تھی. تو ان جابس کے اندر وائٹ کالر بھی تھی, جرنلزم بھی کر رہی تھی, میں روڈس کے اوپر رپورٹنگ بھی کر رہی تھی. آئی ریممبر اس ٹائم پہ بریگزٹ ہو رہا تھا, تو بریگزٹ کی ساری اسٹوریز کور کر رہے تھے ہم, دونوں سائڈ کے اسٹینڈس کور کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ میں پھر رات کو یا تو پیزاز بیچ رہی ہوتی تھی, یا پھر میں ایک گولڈ اور ڈائمنڈ شاپ کے اوپر کام کرتی تھی, تو یا میں سونا بیچ رہی ہوتی تھی. اینڈ آئی ریممبر کہ میں وہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پر ہم چیزوں کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں پاکستان کے اندر. ایون کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار سیٹرڈے تو چاہیے ہی چاہیے آف. When I started off, I was working 7 days a week and studying simultaneously. تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا چھٹی کا, بیکاز پر آور آپ کو مل رہا ہوتا ہے, تو پر آور سے آپ کی کنڈیشننگ, مینٹل کنڈیشننگ یہ ہو جاتی ہے آپ کی کہ ایک دن آپ مس کریں گے تو اتنے پاؤنڈس آپ کے گئے. ایسے ہی which is why but I would also say کہ at the end of the day it is actually worth it. جس لیول کا آپ کو ایکسپوجر مل جاتا ہے, جس لیول کا آپ کو ڈسپلن مل جاتا ہے اتنی زیادہ اور جابس کر کے, وہ آپ کو آئی تھنک یہاں پر اس طریقے سے نہیں ملتا. کیونکہ پاکستان کے اندر جو ایک کلچر بھی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر یونیورسٹی آپ یوزلی اسٹارٹ کرتے ہو. گھر کے کتنے بھی برے حالات ہوں, کچھ بھی ہوں, ہم لوگوں کو بڑا ایک پیمپرڈ طریقے سے ہماری سب کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, بیکاز دیٹس دا کلچر, دیٹس دا سوسائٹی وی لیو ان. لیکن باہر جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. باہر اگر آپ نے کرنا ہے اینڈ دین پریشر ہے آپ پہ کہ آپ کی فیس بھی جانی ہے, آپ نے تھوڑا بہت سیونگ بھی کرنی ہے, آپ کا رینٹ بھی جانا ہے. تو آئی وڈ سے اٹ واز آل ورتھ اٹ ان دا اینڈ. آئی واز دیئر فار اراؤنڈ 6 years.
میم کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بہت زیادہ یاد ہو, کوئی ایسی مشکل وقت جو وہاں پہ آپ نے گزارا ہو, وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, ایک مجھے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو میں نہیں بھولتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں بریڈ فورڈ میں تھی, اور بریڈ فورڈ سے میں بیسکلی لنڈن میں تھی. لنڈن سے میں نے اپنا کچھ سامان لینے بریڈ فورڈ جانا تھا, اور بریڈ فورڈ سے واپس لنڈن آنا تھا, ٹھیک ہے. تو میں گئی, ٹرین کا تھا تقریباً 6 to 7 hours کی ٹرین ہوتی ہے, تو ٹرین سے میں بریڈ فورڈ گئی, وہاں سے میں نے سامان اٹھایا. سامان کافی زیادہ تھا. تب پاکستان بہت زیادہ آپ کو یاد آتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ اگر کوئی لڑکی سڑک پہ سوٹ کیس لے کے یا کوئی ایسی چیز جائے گی تو ایک نارمل کرٹسی ہو گیا, مین ول کم اینڈ آفر اے ہینڈ کہ میں ہیلپ کر دیتا ہوں آپ کو. ادھر کافی ہیلپ فل لوگ بھی ہیں, لیکن کافی ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے ہیں. تو آپ کا ویسے انڈیپینڈنٹ لائف اسٹائل جو ہے وہ بڑا لٹرل ٹرمز میں انڈیپینڈنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو مینیج تھنگز آن یور اون. I was carrying around 70 to 80 kgs, مطلب میرے پاس اتنا سامان تھا, اور وہ سامان بہت زیادہ ضروری سامان تھا. تو وہ سامان نہیں تھا جو میں کارگو کرا سکتی تھی. I had to carry, اس میں پیپرز بھی تھے, اس میں باقی بھی کچھ کافی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. And I remember I was carrying that luggage, اور میں جب واپس ٹرین میری نکل گئی اور I had to take the bus, اور بس ظاہر ہے جب بس آئے گی تو بس کا بہت لمبا سفر ہوتا ہے. صحیح. وہ پتہ نہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کے ستارے گردش میں ہیں, ایک چیز خراب ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہی جاتی ہے. ادھر کے رولز بھی کچھ اس قسم کے رولز ہیں کہ وہ جو رول ہے وہ رول ہے. ایسے ہی. تو دا ڈرائیور آف دا بس, وہ بس بیچ میں لیٹ ہو گئی, اور بیچ میں دا ڈرائیور آف دا بس اس کی شفٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. صحیح. تو اس نے بیچ میں روڈ کے بس روک دی, اینڈ ہی واز لائک آئی ایم ڈن, میرا تو یہاں پہ ختم ہو گیا, آئی ایم ناٹ ایون گوئنگ ٹو ویٹ فار این ادر ڈرائیور ٹو کم. اور وہاں پر جی ہم بالکل ایک ویران جگہ کے اوپر رک گئے. اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جو پرسیپشن ہے نا کہ آپ وہاں جائیں گے تو سارا کچھ صحیح ہوگا, بالکل وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم وہاں جائیں گے تو وہاں قسمت کا تالا کھل جائے گا, قسمت کا اور بس تالا, پیسے ہی پیسے آئیں گے, پیسے آ جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں پرسیپشن ہوتی ہے کہ شاید ہمارا ہی خالی سسٹم خراب ہے, باہر تو کبھی کچھ غلط ہوتا ہی نہیں ہے. سو دا ڈرائیور لیفٹ, اور وہ لوگوں نے خیر کال کرنا شروع کی اور کہ دوسرا ڈرائیور آئے, اور وہ ساری کہانی وہ کرتے کراتے وی ویٹڈ دیئر فار اراؤنڈ 3-4 hours, جس کے بعد نیا ڈرائیور آیا اور وہ ہمیں وہاں سے ہم نکلے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ لندن کے اندر جو ٹیوب کا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو اتنے بجے ٹیوب بند ہو جانی ہے. تو بائی دا ٹائم وی ریچ لنڈن, ہم اب لنڈن پہنچتے پہنچتے ایک تو 12 گھنٹے لگ گئے. اس کے بعد آپ جب لنڈن پہنچی ہوں تو ٹیوب کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. ٹیوب کا ٹائم ختم ہونے کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا لنڈن کا جو اس ٹائم پر ٹرانسپورٹ سسٹم ہے نا وہ ڈسٹرپٹ کر جاتا ہے. صحیح. اب ود ان لنڈن آپ یقین کریں, اینڈ آئی ایم ناٹ ایون کڈنگ, ود ان لنڈن میں نے 12 بسز لی ہیں, اینڈ اٹ ٹک می another 8 hours to reach from one corner. لنڈن اتنا بڑا نہیں ہے, from one corner. تو اس لیول کا سسٹم ڈسٹرپٹ کیا, اینڈ آئی واز کیرینگ دوز 80 kgs ود می. 80 kg میں نے اٹھایا ہوا تھا, اور ایک بس سے دوسری, دوسری سے تیسری, کیونکہ پورا کا پورا ان کا سسٹم ڈسٹرپٹ کر گیا تھا. تو اس وقت آپ نے پھر سوچا کہ میں پاکستان واپس اس ٹائم میں نے سوچا کہ یار پاکستان جو ہے اس میں ہم بہت باتیں بھی کرتے ہیں, ہم فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں, بجلی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر جتنی لگژری آپ کو ہے نا ایسے ہی ہے, وہ آپ کو وہاں پر نہیں ہے. میم آپ نے اپنے ادارے کا آغاز سنگھ کے نام سے کب, کیوں اور کیسے کیا, اور اس کے پیچھے ویژن کیا تھا آپ کا؟ جی اچھا, تو ایز یو مینشنڈ ان دا بگننگ کہ کافی لمبا چوڑی میری جرنی رہی ہے کارپوریٹ کے اندر, اراؤنڈ 14 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے. سنگھ کو جب سٹارٹ کیا ہے وہ ایک سینگ بنی ہوئی ہے کہ آپ کو جو پے چیک ملتا ہے نا نوکری کا, دیٹ از ٹو کل یور ڈریمس. اور آپ اتنے اڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں اس پے چیک سے کہ آپ کہتے ہیں یار سسٹم چل تو رہا ہے نا, اب اپنا کام کروں گا تو وہ نئے سرے سے. اینڈ دین دیر از اے لاٹ آف فیئر ان سائڈ ایز ویل کہ پتہ نہیں چلتا ہے, نہیں چلتا, یہ ہے وہ ہے. تو وہ کافی چیز آپ کی ڈریگ ہوتی جاتی ہے.
آئی واز ورکنگ ود اے اسٹارٹ اپ. میں ایک اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ہم بیسکلی بہت انٹرسٹنگ کام کر رہے تھے. ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ اسٹارٹ کیا, ہم جوتے بیچ رہے تھے اور ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ سی آفرنگ کے ساتھ جوتے بیچ رہے تھے. ای کامرس بوم کر گئی ہوئی تھی, ڈیجیٹل سارا ہو گیا ہوا تھا کہ ہم ٹرائی بیفور یو بائی آفر کر رہے تھے اور دا آفرنگ واز ریئلی نائس. بٹ تھنگز ہیپن, جو پورے کے پورے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے ساتھ پاکستان میں چیز ہوئی ہے کہ وہ کریش کر گئی, فنڈنگ نہیں ملی اور سچویشن ایسی ہو گئی کہ وی ہیڈ ٹو کلوز ڈاؤن. اینڈ تب تک آئی ہیڈ ریئلائزڈ کہ ایک بہت بڑا جو پین پوائنٹ ہے مارکیٹ کے اندر وہ ہے کہ آپ جب دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ایک سروس پرووائڈر ہے, آپ کی ایجنسی جو آپ کو مارکیٹنگ کی سلیوشنز آفر کر رہی ہے یا پبلک ریلیشنز آفر کر رہی ہے, اور ایک سائڈ پہ آپ ایز این آرگنائزیشن بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا ایک بیچ میں ڈیوائڈ ہے. آپ دونوں پارٹیز آؤٹ آف سنک ہیں. آپ اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں, وہ ایجنسی اپنے طریقے سے سوچ رہی ہے. اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, سنک نہیں ہے. تو جو سنک کا نام ہے وہ وہاں سے بورن ہوا کہ اس گیپ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. ہاں, کہ بیسکلی جب ہم آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سلیوشن آفر کرتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہم آپ کو یہ چیز ایشور کرائیں گے کہ ویئر ان سنک ود یو. آپ کے گولز ہمارے گولز ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, ویئر ون ٹیم, اور ہم ایک ٹیم کی طرح لے کے چلیں گے. تو جو آئیڈیا تھا وہ وہاں سے آیا کہ یہ جو گیپ ہے کہ یار ایجنسی ہے, ان کو نہیں سمجھ آ رہی نا, ان کو ایسے نہیں ایسے, اس کو کور کرنا تو وہ جب تک ہم ایک شیئرڈ پرپز کے اوپر کام نہیں کرتے تو بات بنتی نہیں ہے. تو the idea was born out of that realization. تو میم پھر جب یہ آگے تھوڑا سا چیزیں چلیں تو آپ نے کیا فیل کیا کہ اس سے کارپوریٹ سیکٹر کو کیا بینیفٹ ہوا؟ اچھا دیکھیں, کیونکہ میں نے آلریڈی بہت سال کام کیا ہوا ہے, مجھے انڈسٹری کے پین پوائنٹس پتہ ہیں, مجھے آئیڈیا ہے کہ کہاں پر کیا چیز غلط ہو رہی ہے, کہاں پر کس طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دس از ناٹ دا ڈائریکشن دیٹ دے شوڈ بی ٹیکنگ. ہم دو طرح کی سروسز مینلی پرووائڈ کر رہے ہیں. ہماری جو کور ہے, ایک ہم پبلک ریلیشنس کے اوپر کام کرتے ہیں جو کارپوریٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور ایک ہم مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ہم مارکیٹنگ سلیوشنس دے رہے ہیں. دونوں الگ الگ ڈومینز ہیں لیکن دونوں بہت انٹرسٹنگ ڈومینز ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو پبلک ریلیشنس کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسی لیمن سے پوچھیں گے کہ پبلک ریلیشنز یا پی آر کیا ہے, تو جو پہلی چیز وہ آپ کو کہے گا, اور اس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ انفلوئنسرز کو بلا لو, ان سے شاؤٹ آؤٹ لے لو, بالکل ان کو, وہ پی آر نہیں ہے. پبلک ریلیشنس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کیسے بلڈ کرنی ہے, آپ نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے. بیسکلی مارکیٹنگ اور برانڈ امیج, یہ دونوں. مارکیٹنگ از ڈفرینٹ. اچھا, جو پبلک ریلیشنز ہے وہ کمپلیٹلی آرگینک ہے. پبلک ریلیشن میں ایڈ انوالو نہیں ہے. مارکیٹنگ میں آپ ایڈ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ مارکیٹنگ میں آپ پرچیز ڈیسیجن کو انفلوئنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پبلک ریلیشنز میں آپ کمپنی کی ریپوٹیشن بلڈ کر رہے ہیں, اور اس میں پھر ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ ہماری ساری سروسز ہیں جو ہم دیتے ہیں. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ آج کل کافی زیادہ انسرٹن ہے, کیونکہ آپ کا جاب کا بھی ایکسپیرینس ہے اور بزنس کا بھی ایکسپیرینس ہے. پاکستان میں لوگ بہت زیادہ نا امید ہیں اس وقت, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اگر وہ اپنی گریجویشن ماسٹرز کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں وہاں جا کے وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کہاں پہ جاب کرنی ہے. ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اس سے پہلے انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. تو اس انسرٹینٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اسٹوڈنٹس کب سے اس پہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ جی بالکل. میں تھوڑا سا ابھی ہم لوگ تھوڑا سا کیس اسٹڈیز کے اوپر بھی آج کل کانٹینٹ کریشن کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو ہم دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں کس طریقے سے کرتی ہیں. اور ابھی ایک کیس اسٹڈی ہم لوگوں کی لائیو ہونی ہے جو جاپان کے بارے میں ہے, کہ جاپان جو ہے اس ٹائم پر ان کے کیا پرابلمز ہیں اور وہ ساری چیزیں. لیکن ایک جو میں نے انسائٹ وہاں سے لی ہے وہ یہ ہے کہ جاپان میں جب ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اپنے 3rd ایئر میں ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ سوسائٹی کی طرف سے پریشر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جاب ہنٹ پروسیس اسٹارٹ کر دے. وہ تو خیر ان کی گیم ہی اور ہے, کیونکہ وہ اس لیول کا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے.
لیکن دا آئیڈیا از کہ آپ ایز سون ایز یو انٹر یور تھرڈ ایئر آف یور یونیورسٹی یو ہیو ٹو بیکم سیریس اباؤٹ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. بیکاز کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اور بہت زیادہ اسکیئرس ہیں, جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ کم ہیں, in order to get the right opportunity you have to be very very clear one کہ آپ نے کرنا کیا ہے آگے, دین کہ آپ نے وہ آپ کی اپنی لائف کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کس طریقے سے ادھر جائیں گے. دیکھیں ہر انسان, ہر گریجویٹ جب نکلتا ہے وہ کچھ اسٹرینتھس کے ساتھ نکلتا ہے, کچھ ویکنیسز کے ساتھ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی اسٹرینتھس کے اوپر کھیلنا ہے اور آپ نے اپنی ویکنیسز کو اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ وہ بعد میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز بنے. میں نے جو چیز ایک بہت زیادہ نوٹ کی ہے جب فریش گریڈز آتے ہیں انٹرویو دینے, ایک بہت بڑا پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ ہے جو ایجوکیشنل سسٹم کی ڈیوائڈ ہے اس ٹائم پر. ایک پروڈکٹ آپ کا نکل کے آ رہا ہے آپ کے لوکل ایجوکیشن سسٹم سے, ایک نکل کے آ رہا ہے آپ کا فارن ایجوکیشن سسٹم سے, پاکستان کی 2-3 بڑی یونیورسٹیز. وہ جب نکل کے آ رہا ہے تو اس کو اس لیول کا ایکسپوجر ہے, اس لیول کی گرومنگ ہے کہ آپ نے اس کو اسکریچ سے چیزیں نہیں سکھانی ہیں, اس کو پتہ ہے, وہ اس کا فوکس کلیئر ہے, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے, ہماری گورنمنٹس نے ان دا پاسٹ نہیں کام کیا اس لیول کا ایجوکیشن پہ. اینڈ آئی کڈ یو ناٹ, میرے پاس اس لیول کے بھی گریڈز آتے رہے ہیں جو اپنی یونیورسٹیز کے گولڈ میڈلسٹس رہے ہیں, لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جو گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ اپنے کورس کی حد تک تو ہوتے ہیں لیکن ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو وہ جو کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو وہ امپلائبلٹی فیکٹر جو ہے وہ ان کے چانسز آف امپلائبلٹی بہت کم ہو جاتے ہیں. وچ از وائی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی چیز بہت بنی ہوئی ہے کہ یہ بڑی آرگنائزیشن ہے یا یہ FMCG ہے, MNC ہے, یہ تو صرف ان 2 یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس اٹھاتے ہیں. میم اس وقت کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر ہماری یہ کنورسیشن سن رہا ہے تو وہ اپنے ایکسپوجر کو کیسے بلٹ اپ کر سکتا ہے, اگر اس کو پتہ ہے کہ 1-2 سال میں میں نے آگے کسی اچھی جاب کی طرف جانا ہے, تو وہ ابھی کون سے 2-3 اسٹیپس ایسے لے جس سے اس کا ایکسپوجر, اس کی کمیونیکیشن, اس کی گرومنگ تھوڑی بہتر ہو جائے؟ جی, ایک تو دیکھیں ہم لوگ سنک کا ایک اپنا انیشیٹو لانچ کرنے لگے ہیں, سنک لیڈرز لیب کے نام سے, جس میں ہم ان اسٹوڈنٹس کو جو یا تو گریجویٹ ہونے والے ہیں یا گریڈ کر چکے ہیں, فریش گریڈز ہیں, ان کو ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ٹرین کریں گے. اور اس میں ہم ڈفرینٹ چیزیں آفر کر رہے ہیں, ہم سافٹ اسکلس ٹریننگ بھی آفر کر رہے ہیں, اس میں ہم کیس اسٹڈیز کے اوپر بھی ایکسپوجر آفر کر رہے ہیں, اس میں ہم ان کی مینٹرنگ انٹرویو لیول کے اوپر کہ انہوں نے کس طریقے سے جا کے انٹرویو دینا ہے, یا انہوں نے کس طریقے سے جا کے ہمارے پاس گریجویٹس پہ گریجویٹس ہیں, لیکن اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا CV رائٹنگ کا ہی اتنا بیسک اور اتنا بڑا پرابلم ہے کہ CV ہی نہیں صحیح بن رہی ہے. تو CV نہیں صحیح بنے گی تو شارٹ لسٹ کے لیول تک بھی کیسے چیز جائے گی. تو ایک تو وہ ہم بھی آفر کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے کہیں اور سے بھی کرنا ہے تو دیکھیں اس ٹائم پر تو ڈیجیٹل ٹائمز کے اندر ہم لوگ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز مل رہی ہے, ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کے مطلب CV کے آپ ہارورڈ کے ہی ٹیمپلیٹس اٹھا کے دیکھ لیں ایک طریقے سے کہ اس میں کس طریقے سے فری ٹیمپلیٹس ہیں, فری آف کاسٹ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دا پرابلم از جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ ایفرٹ نہیں ڈالتے بچے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اگر اپنے کریئر کو آپ تھوڑا سا سیریسلی لیں, آپ دیکھیں کہ آپ اس ایریا میں ویک ہو, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ فوکس کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اسی طرح سافٹ اسکلس کے ہزاروں کورسز پڑھے ہوئے ہیں, انٹرویو اسکلس کے پڑھے ہوئے ہیں, پبلک اسپیکنگ کے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ آپ کو انہوں نے اپنی ویکنیس خود, ان کو ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے میرا پرابلم کہاں پر آ رہا ہے. میم اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے ادارے سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, وہ کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا پروسیجر ہے؟ میں چاہوں گا آپ کانٹیکٹ شیئر کریں. ہاں, میں بالکل آپ کو لکھوا بھی دوں گی, آپ اپنی اسکرین پہ چلا دینا, ہم ای میل ایڈریس بھی دے دیں گے, ہم اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سنک کا لنکڈن پیج فالو کریں گے تو اس پہ ہم لوگ اپنی اپڈیٹس جو ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ ودن 1 month ہمارا یہ انیشیٹو لانچ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ہم بچوں کی مینٹرنگ کرا رہے ہیں ود دا رائٹ ٹرینرز, ود دا رائٹ HR مینٹورز, ود دا رائٹ جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ ہم 1-on-1 سیشنز کرا رہے ہیں. ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہاں پر فال کر رہے ہیں اور کون سے ایریاز ہیں جن پر ان کو کام کرنا ہے.
میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں آئی ہیو بین اے فین آف قاسم علی شاہ صاحب فار اے ویری لانگ ٹائم. بہت پہلے سے انہوں نے, ہم تو سب یہ اب ہم نے کہانیاں اسٹارٹ کی ہیں. ہی از اے ویژنری ہو ہیز بن ورکنگ آن دس فار اے ویری لانگ ٹائم, اور آئی تھنک بہت جگہوں کے اوپر جا کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا اس ٹائم پر جو ویژن ہے وہ قاسم صاحب کا اتنا عرصہ پہلے ویژن تھا. جس طریقے سے آپ لوگوں کو گروم کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ یوتھ کی اسکالرشپس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ یہ جو لوکل ایجوکیشن سسٹم سے بچے نکلتے ہیں ان کو آپ لوگ ٹرین کر رہے ہیں. آئی تھنک یو پیپل آر ڈوئنگ اے کمینڈیبل جاب, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو آفر ہیلپ اینڈ اپریسیشن ویر ایور آئی کین آلسو. تھینک یو سو مچ انم جے خان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, اور کچھ بیسکس چیزوں پہ انہوں نے بات کی جن کو اگر اسٹوڈنٹس ٹھیک کر لیں تو آبویسلی ان کے لیے آگے اپنے کریئر میں, جابس میں بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.